قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر براہ راست ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اور یہ اس امت کی شان ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو اپنے حبیب کے صدقے اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے اور کہا ہے، بڑا دل نواز، بڑا حسین جملہ ہے جو اس امت کو بار بار عطا ہوا، کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کے اندر کتنا رس ہے، کتنی شیرینی ہے، کتنی مٹھاس ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو جب یا ایہا الذین آمنو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مسلمان ہوتے ہیں، امت محمدیہ ہوتی ہے، اور جب یا ایہا الناس کہا جاتا ہے تو اس سے مراد تمام انسان ہوتے ہیں۔ اس میں پھر ایمان والے بھی ہیں، اس میں منافقین بھی ہیں، اس میں کفار بھی ہیں۔ تو یا ایہا الناس بھی قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں ارشاد ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اعبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان والوں کو بھی عبادت کا حکم ہے، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، سب کو عبادت کا حکم ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کافر تو بھی ایمان ہی نہیں لایا، اور جو ایمان نہیں لایا اس کو عبادت کا حکم کیا ہے؟ یا منافق جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ عبادت کر بھی لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جی بھائی عید کا دن تھا تو فلاں کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئی اور انہوں نے بھی عید کی نماز پڑھی۔ یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو عبادت کا حکم منافقین کو بھی، کفار کو بھی، مسلمانوں کو بھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جو کفار کو عبادت کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کافرو، ایمان لاؤ اور عبادت کرو۔ دیکھیں، آپ گھر میں آئیں اور اہلیہ صاحبہ کو کہیں کہ مجھے روٹی دیں، تو وہ اگر روٹی تیار نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ روٹی بنا کر لائیں، اور اگر آٹا بھی گوندا نہیں ہوگا روٹی کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے آٹا گوندیں، پھر روٹی بنائیں اور پھر لا کر دیں۔ تو کفار کو جو حکم ہے کہ ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرو۔ کفار کو جو حکم ہے عبادت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرو اور پھر عبادت کرو۔ منافقین کو حکم یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، دل سے ایمان لاؤ، صرف ظاہراً مسلمان نہ بنو، اندر کے مسلمان بنو، اور پھر تم اعمال صالحہ کرو، پھر عبادت کرو۔ اب مسلمان ایمان والا بھی ہے، اخلاص والا بھی ہے، تو اس کو عبادت کا حکم کیوں ہے؟ یہ تو عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جو عبادت نہیں کر رہا اس کو حکم ہے ایمان تو لے آئے، اب عبادت بھی کرو، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو حکم بھی بے معنی نہیں ہے۔ اس کو حکم یہ ہے کہ اپنی عبادت میں اور لذت پیدا کرو، اور اخلاص پیدا کرو، اور مستقل عبادت کرتے رہو، عبادت پر قائم دائم رہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں سے فرمایا عبادت کرو۔ کس کی؟ اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بڑے بڑے نظریات پیش کیے گئے، بڑی بڑی تھیوریز پیش کی گئیں کہ انسان ایسے بنا ہے، ویسے بنا ہے، گھوم گھام کے پھر تحقیق وہیں پر آ کے ختم ہوگی جہاں سے قرآن نے بات شروع کی ہے، کہ جیسے قرآن نے کہا ویسے ہی انسان پیدا ہوا ہے، اور اس کو پیدا کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا
اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، لہذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ تو فرمایا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اے انسان، زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے، اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ کہ نہیں یہ خود بخود بن گیا تھا، تو عقلی بات ہے کہ ایک چراغ بغیر دیے کے، بغیر بتی بنائے، بغیر دیا سلائی لگائے نہیں جلتا، تو اربوں کھربوں چراغ آسمان میں روشن ہے، یہ خود بخود کیسے جل گئے؟ عقل کی بات ہے نا۔ دیکھیں، قرآن کریم کی آیات ہم کفار کے سامنے تو نہیں پیش کر سکتے، ایمان والے کے سامنے ہم پیش کریں گے دلیل کے طور پر۔ کافر کہے کہ ہم قرآن کو مانتا ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے عقلی دلائل ہیں، اس کو عقل سے ہم کہیں گے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ بن گیا ہے، تو ایک چراغ ہم بغیر ہمارے بنائے بغیر نہیں بن سکتا، تو یہ لاکھوں کہکشائیں تمہیں چمکتی دمکتی نظر آ رہی، خود سوچو یہ کیسے خود بخود بن گیا۔ ایک ڈی این اے، میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، اس پر ایک ویڈیو آئی تھی، اس کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا تھا، کسی یونیورسٹی میں سوال کیا گیا کیا خدا ہے؟ سب کہنے لگے نہیں، ہمارا خدا پر اعتماد نہیں، ہم کہتے ہیں خود بخود بن گیا۔ تو وہ اینکر نے سوال کیا یہ جو ڈی این اے ہے یہ کیا کوئی خود بنا سکتا ہے؟ وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے، سوچ سوچ کر کہنے لگے نہیں، یہ نہیں بنا سکتا۔ تو جواب یہ دیا گیا جب ایک ڈی این اے خود بخود نہیں بن سکتا، تو جس کی بنیاد پر پورا انسان کھڑا ہے یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک دہریہ کے ساتھ مناظرہ تھا، جو خدا کو نہیں مانتے اس کے ساتھ مناظرہ تھا۔ وہ پہلے پہنچ گیا، آپ تاخیر سے آئے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ تو وقت کے پابند ہیں، یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ کہنے لگے اصل میں دریا میں جو پارٹ ہے ندی کا وہ بہت بڑا ہے، اور کشتی کی ضرورت تھی، اور دوسری طرف سے کوئی کشتی مل نہیں رہی تھی۔ پھر یکایک ایسا ہوا ایک درخت کٹ گیا اور اس کے پھٹے بن گئے، اور پھر وہ آپس میں جڑ گئے، وہ کشتی بن گئی۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا تو کشتی چل پڑی اور مجھے کنارے تک لے آئی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا بھلا کسی کے کاٹے بغیر درخت کٹتا ہے؟ کسی کے بنائے بغیر کشتی بنتی ہے؟ کسی کے چلائے بغیر کشتی چلتی ہے؟ ملاح کے بغیر، چپوؤں کے بغیر؟ آپ کہنے لگے یہی تو سمجھا رہا ہوں، جب ایک کشتی نہیں چل سکتی، اتنا بڑا کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اس میں کبھی کوئی چینج نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا سورج نے کہا نہیں آج میں مغرب سے نکلوں گا، مشرق سے نہیں نکلوں گا، آج میری رفتار زیادہ ہو جائے گی، آج میں 24 گھنٹے طلوع رہوں گا اور 24 گھنٹے کی رات ہوگی۔ کچھ تبدل نہیں، کچھ تغیر نہیں ہے۔ جیسے ہوائیں کروڑوں سال پہلے چلتی تھی ویسے ہی اب آ رہی ہیں، جیسے بادل پہلے برستے تھے وہی انداز ہے، جیسے بیج زمین میں پہلے ڈالا جاتا تھا پودا نکلتا تھا وہی ایک نظام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے غور کرو اے عقل والو کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی کا نہ ہونا اور ایک ہی جہت سے، ایک ہی انداز سے اس نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے، اور اس کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اگر ایک کے سوا کوئی اور ہوتا تو نظام میں کچھ تبدیلی ضرور ہوتی۔ یہ بھی قرآن کریم نے دلیل دی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے عقلی دلائل ہیں، ان عقلی دلائل کو اگر ہم سمجھ کر کفار کے سامنے پیش کر سکیں تو بہت سی تبلیغ ہم ان کے سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو کافر تو مانتا نہیں تو ہم قرآن کی دلیل نہیں پیش کر سکتے اس کے سامنے، نہیں، ایسے دلائل ہیں کہ وہ خود غور و خوض کر سکتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس جہان میں کوئی اور خدا ہوتا، اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا، تو تم دیکھتے کہ اس کے نظام میں کچھ نہ کچھ فساد تو ضرور آتا، کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ہوتی نا۔ اب دونوں اگر برابر کے ہیں، دونوں اگر پارٹنر ہیں، تو ایک خدا کہتا بھی آج میں نے جنوب کی سمت سے سورج کو نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں جی میں نے مشرق سے نکالنا ہے، یا پھر اس طرح ہو جاتا کہتا چلو ایک دن تمہاری مرضی کا ایک دن میری مرضی کا، یا پھر ایک ہی ایک دن چلتی ایک ہی دوسرے دن چلتی۔ اور اگر ان کی مرضی کا نظام ہوتا تو پھر نظام میں تبدیلیاں آتی، اور اگر ان کا کسی ایگریمنٹ پر اتفاق نہ ہوتا تو پھر جھگڑا ہوتا، اور جھگڑے میں بھی کوئی نہ کوئی فساد تمہیں نظر آتا۔ جو تمہیں فساد نظر نہیں آ رہا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اسی نے یہ تمہارے لیے سب کچھ بنایا اور تمام پھل تمام رزق یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ مولانا شفیع قاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بڑا خوب شعر پڑھا کرتے تھے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے۔ اے انسان سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر دلیل تھی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی، مالک ہونے کی، واحد ہونے کی۔ اس سے اگلی آیت میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی ایک دلیل ہے، اور یہ بھی عقلی دلیل ہے۔ اس کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو ہم کفار کے سامنے اس دلیل کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے سورہ بقرہ کی، ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب، قرآن کریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کی مانند کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے، ہم کفار کے سامنے اس آیت کو رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، قرآن نے ایک چیلنج کیا ہوا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی آپ کی ہے، کیمبرج آپ کی ہے، کیلیفورنیا آپ کی ہے، دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی مراکز، بڑی بڑی یونیورسٹیز آپ کی ہیں، بڑے بڑے مشہور تھنک ٹینکس آپ کے پاس ہیں، اور آئے دن اسلام کے خلاف نئے نئے نظریات آپ پیش کرتے رہتے ہیں۔ میڈیا وار بڑی منظم طریقہ سے میڈیا وار اسلام کے خلاف چلتی ہے پوری دنیا پر، اور اسلام کے اصولوں کو انسانیت کے متصادم پیش کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، حقیقت میں ایسا ہے نہیں لیکن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو تم اسلام کی اتنی مخالفت کرتے ہو، آئے روز اسلام کی مخالفت رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے، تو قرآن نے ایک چیلنج کیا تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام پر ایک آیت اتری تھی، اور اس آیت میں یہ کہا گیا تھا اے لوگو، یہ میرے حبیب پر جو نازل ہو رہا ہے تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اگر اس کو مان لو تم کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر تمہیں ان کو نبی بھی ماننا پڑے گا، تو تم ان کو نبی نہیں مانتے اور تم کہتے ہو یہ جو کلام اترا یہ اپنے پاس سے اترا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنایا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اپنے پاس سے ہی پیش کر رہے ہیں، تو تم بھی بنا لو تم بھی، ساری یونیورسٹیز مل جائیں تمہاری، سارے کفار مل جائیں، سارے اسلام مخالف مل جائیں، تو بنا لیں قرآن جیسی کوئی کتاب بنائیں۔ اچھا پوری کتاب نہیں بنائیں، یہاں پر تو کیا فرمایا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ایک پارا نہ بناؤ، کتاب نہ بناؤ، اس کا 30واں حصہ نہ بناؤ، صرف ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں سب سے مختصر صورت سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ جب یہ صورت نازل ہوئی سورہ کوثر شریف، اس وقت کعبہ کی دیوار پر بڑے بڑے قصیدے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ شاعری کے عروج کا دور تھا، اور عرب کے شعراء کو اپنے فصیح و بلیغ ہونے پر بڑا ناز تھا، بڑا تکبر تھا انہیں۔ اچھا آپ جانتے ہیں عرب کے مقابلے میں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ عجم۔ عربی ہمیں کیا کہتے ہیں؟ عجمی۔ عجمی کیا ہوتا ہے؟ گونگا۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو اظہار کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، جیسے ہم اپنے معافی ضمیر کا، اپنے جذبات کا لفظوں میں ہر اظہار کے لیے ہمارے پاس ایک الگ لفظ ہوتا ہے، ایک انوکھا لفظ ہوتا ہے، یہ تو اظہار کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس بڑے محدود الفاظ ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے، ہمارے پاس بڑے محدود الفاظ ہیں، جیسے میں نے مفلحون کی تفسیر میں عرض کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو گونگے ہیں۔ تو ان کو اپنا فخر تھا اتنا زیادہ اپنی عربی پر، اور پھر جو بڑے بڑے شعراء تھے اپنے قصیدے لٹکا دیا کرتے تھے، وہ چیلنج ہوتا تھا اس جیسا قصیدہ بنا کر لاؤ، اور وہ قصائد ان کے لٹکے رہتے تھے کعبے کی دیوار کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا اس کو بھی لٹکا دیں۔
اب شعراء آتے آ کے پڑھتے اور پڑھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ جاتے. ایک شاعر آیا, اس نے پڑھا, غور کرتا رہا, خوب پڑھا غور سے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پڑھنے کے بعد آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ایک اور شاعر آیا, اس نے آ کر پڑھا, وہ بھی حیرت سے دیکھتا رہ گیا. ما ھذا کلام البشر پر لائن لگائی اور پھر آگے لکھ دیا ان ھذا الا کلام البشر, کہ وہ جو 3 جملے ہیں وہ تو واقعی بشر کا کلام نہیں ہے, لیکن جو ما ھذا کلام البشر کسی نے لکھا یہ کسی بشر کا کلام ہے. تو 3 آیتوں نے چیلنج کر دیا تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. کفار نے بڑی کوشش کی اس چیلنج کو قبول کرنے کی. سورۃ الفیل کے مقابلے میں سورت بنائی گئی اور وزن رکھا گیا سورۃ القارعہ کا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس صورت میں ذکر ہے جب ابرہہ کے لوگ آئے تھے ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو گرانے کے لیے, تو یہ اس میں ذکر ہے. اور سورۃ القارعہ میں قیامت کا ذکر ہے. القارعہ, کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ, تم کیا جانو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, یعنی قیامت کا منظر تمہیں کیا معلوم, اس کی ہیبت کیا ہے, اس کا جلال کیا ہے, اس کا عالم کیا ہوگا, اس دن کا کیا خوف ہوگا. تو چونکہ کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں قیامت کا, اس لیے اس کے بارے میں ایک تجسس پیدا کرنے کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے اس دن سے. اب ایک شاعر عرب کا اٹھا, اس نے الفیل کے وزن پر سورۃ القاریہ کی کاپی کرنی شروع کی اور اس نے کہا میں چیلنج کو قبول کرتا ہوں. کہنے لگا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل, ہاتھی, اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے. الفیل مل فیل, ہاتھی ہے, کیا ہے ہاتھی. وما ادراک مل فیل, اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے. اس نے یہی 3 جملے کہے تو لوگوں نے کہا بے وقوف ہو, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. اس کی سونڈ ہوتی ہے, اس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. تو جو قرآن نے کہا تھا القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قاریہ, اس میں ایک خوف تھا, ایک تجسس تھا اور ایک ڈراوا تھا قیامت کے دن کا. اور جب اس نے اسی انداز میں الفیل مل فیل کہا تو لوگ اس پر ہنسنے لگ گئے, مذاق اڑانے لگ گئے. تو کفار نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی بڑی کوشش کی. دوست قبیلہ فصیح اللسان میں, فصاحت و بلاغت میں دوست قبیلہ بڑا مشہور تھا, اس کے لوگ بڑے فصیح تھے. تو ان لوگوں نے, عرب کے مشرکین نے دوست قبیلہ سے طفیل دوسی کو بلایا اور کہا کہ آپ آئیں اور یہ مسلمانوں کے نبی کی فصاحت کا آپ مقابلہ کریں گے. قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آ گیا. جب یہ آ گیا تو اس کو کہا کہ جب آپ کی ان سے گفتگو ہوگی, مناظرہ ہوگا, اس سے پہلے آپ نے ان کے پاس جانا نہیں, ان کی گفتگو نہیں سننی, ان کا کوئی کلام نہیں سننا. وہ کہنے لگا کیوں؟ کہنے یہ باتوں کا جادوگر ہے معاذ اللہ. حضور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جادوگر ہے, یہ جادوگر ہیں, ان کی باتیں بڑی جادو کا اثر رکھتی ہیں, تو آپ نے نہیں ان کا کلام سنا. ایک دن وہ گزر رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت فرما رہے تھے. تو اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی, انفاس العارفین میں لکھا ہے, اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک بار گزرا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے, چند صحابہ بھی پیچھے کھڑے, پھر گزرا. تجسس پیدا ہوا دل میں, سنو تو صحیح ہے کیا, میں خود اتنا بڑا فصیح و بلیغ ہوں, مجھ پر کیا کسی کا کلام اثر کرے گا. میرے کلام سے لوگ متاثر ہوتے تو مجھ پر کیا اثر ہوگا. بڑے بڑے لوگ میرے سامنے مجمع کی صورت میں بیٹھتے اور میرا کلام سن کر اشش کرتے. تو حضور کے قریب سے گزرا تو ایک کان سے روئی نکالی. اب حضور کیا پڑھ رہے تھے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ایک کان سے روئی نکالی, میرے آقا کی رس بھری آواز سماعتوں سے ٹکرائی, جلدی سے دوسرے کان سے بھی نکال دیا, سننے لگ گیا. اتنا حسین کلام میں نے آج تک نہیں سنا. سرکار کریم علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی, قدموں میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کی خصوصیت ہے. تو اس دور کے تمام کفار کو اور آج کے کفار کو سب کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ. ایک آیت, تم اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے.
اور پھر چیلنج کرنے کے بعد پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سو اگر تم نہ کر سکے، تمہیں کہا تھا نا ایک صورت ایسی بنا کر لے ہیں، اگر تم نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اے دنیا کے سارے کافروں اکٹھے ہو جاؤ، تم ہرگز قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے. یہ 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکا. اے مسلمان، تجھے اس بات پر فخر کرنا چاہیے، چھاتی چوڑی کر کے کافر کے سامنے کھڑا ہو کہ میرے قرآن نے جو چیلنج کیا تھا آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو اس آگ سے بچو، ڈرو، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو یہ چیلنج بھی کر دیا اور کفار کو آگ سے ڈرا بھی دیا. اور پھر قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن ڈراتا بھی ہے عذاب سے اور جنت کی خوشخبری بھی سناتا ہے. پھر آگے ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں. جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. جنت کے جو پھل ہوں گے وہ کوئی اجنبی پھل نہیں ہوگا. آپ کسی نئے علاقے میں جائیں، وہاں کوئی ایسی ڈش آپ کے سامنے رکھ دی جائے جو آپ نے پہلے کھائی نہ ہو، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ اس کو کس کے ساتھ کھانا ہے. اس کو لیکوڈ فارم میں کھانا ہے، اس کو روٹی کے ساتھ کھانا ہے، چاولوں پر ڈال کے کھانا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا آپ کو. تو کوئی پھل نیا آپ کے سامنے آئے گا تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے اس کو کیسے کھائیں گے. تو کسی اور کو کھاتا دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کر پھر آپ اس کو کھانے کی کوشش کریں گے. تو اس جھنجٹ میں نہ پڑیں ایمان والے، اس لیے اللہ نے جنت کے تمام پھل اسی شیپ میں رکھے ہیں جو دنیا میں ہوں گے، لیکن وہ صرف دیکھنے میں ہوں گے، کھانے میں آسانی رہے، اجنبیت نہ ہو. لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہوں گے. حضور نے فرمایا جنت میں ایک چابک جتنی جگہ بھی ساری دنیا سے بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد